اچھا، یہ اجتماعی ذکر اور دعا کے حوالے سے دو سوال آئے ہیں. اجتماعی ذکر کرنا اور اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ ایک صاحب نے اور پوچھا ہے، مفتی صاحب کیا ذکر بالجہر اجتماعی کرنا بدعت ہے؟ ہمارے علاقے میں یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے. ہمارے بعض علماء تو سختی سے منع کرتے ہیں بہت ہی مضبوط دلائل کے ساتھ، لیکن کچھ علماء ان سے حسد اور بغض میں آ کر مسجدوں میں بہت زیادہ شور مچا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذکر بالجہر اجتماعی کرنا جائز ہے، مہربانی کر کے وضاحت فرمائیں. دیکھیں، یہ جو معاملہ نا، اس میں ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے. افراط و تفریط کا مطلب یہ ہے، یعنی دو ایکسٹریم ہے. ایک ایکسٹریم یہ ہے جو اجتماعی ذکر کو یا ذکر بالجہر کو علی الاطلاق ہر صورت میں ہر کسی کے لیے ناجائز قرار دے رہے ہوتے ہیں. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ اجتماعی ذکر یا ذکر بالجہر ایسے انداز میں کر رہے ہوتے ہیں کہ پورا محلہ ایک عذاب میں آیا ہوا ہوتا ہے. بھائی، آپ نماز پڑھیں، آپ عبادت کریں، آپ ذکر کریں، آپ تلاوت کریں، لیکن اس میں آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں کہ آپ اپنے ذکر کی وجہ سے دوسروں کو اذیت میں مبتلا کریں. مثال کے طور پر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ تلاوت کریں، اب آپ مسجد کے سارے اسپیکر محلے کے کھول کے اس میں تلاوت شروع کر دیں، تو آپ کا جی چاہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ سارے محلے کو تلاوت سناتے رہیں. کوئی کیا کر رہا ہوگا، کوئی مصروف ہوگا، کوئی سو رہا ہوگا. تو اس میں بیلنس، اعتدال لانا چاہیے. بیلنس کا مطلب یہ کہ ان دونوں چیزوں کو آپ دونوں ایکسٹریم سے ہٹ کر نہ تو ہر جگہ پر اجتماعی ذکر کرنا چاہیے اور نہ ہر جگہ پر اس کو ناجائز کہنا چاہیے. نہ ہر جگہ جائز، نہ ہر جگہ ناجائز. ہمارے صوفیاء کے کچھ سلسلے ایسے ہیں جس میں اجتماعی ذکر کروایا جاتا ہے، لیکن اس اجتماعی ذکر کے بھی کچھ آداب ہیں جو وہ سکھاتے ہیں اور وہ ان سے باقاعدہ سیکھ کر آگے سکھایا جاتا ہے. تو ان میں ایک تو ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے. ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک خاص مقصد کے لیے اجتماعی ذکر یا ذکر بالجہر اٹ سیلف خود مقصود بذات نہیں ہے. اس کا مقصد سمجھے ایک طرح سے ایک دوائی کے طور پر، ایک ذریعے اور ایک سبب کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس سے دل کی صفائی ہوگی، اس سے غیر اللہ کی محبت دل سے نکلے گی، اس سے جناب اللہ کی محبت دل میں بیٹھے گی، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں جو صوفیاء اور ہمارے جو مشائخ ہیں وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو سامنے رکھ کر اور اپنے شیخ، اپنے بزرگ جو خود متبع سنت بزرگ ہو، جو خود شریعت پر عمل کرنے والا، دین پر عمل کرنے والا نیک عالم دین بزرگ ہو، یا عالم دین نہ ہو لیکن متبع سنت ہو، کسی مستند علماء کی ان کو سرپرستی حاصل ہو. تو اگر کسی ایسے شیخ، ایسے بزرگ کی طرف سے آپ کو کہا گیا ہے یا آپ کی اجازت دی گئی ہے اور آپ کروا رہے ہیں اور اس میں آپ دوسروں کو اذیت میں بھی مبتلا نہیں کر رہے، محلے والوں کو پریشان نہیں کر رہے، نمازیوں کو پریشان نہیں کر رہے، تو پھر اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی ان سارے آداب کی رعایت کرتے ہوئے ذکر بالجہر کروا رہا ہے پھر بھی آپ اس پر اعتراض کر رہے ہیں، تو پھر یہ اعتراض کرنا بھی غلط ہے. جہاں تک آپ نے اجتماعی دعا کی بات کی، تو اجتماعی دعا ایک تو نمازوں کے بعد ہوتی ہے، تو نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ تو ثابت نہیں ہے. اجتماعی دعا کا مطلب اس کو مستقل معمول بنا لینا. ہاں، اتنی بات حدیث میں آتی ہے کہ جو دعائیں مقبول ہوتی ہیں ان میں سے مقبول ترین ایک دعا وہ ہے جو فرض نمازوں کے بعد مانگی جائے. اس کا مطلب فرض نماز کے بعد دعا ضرور مانگنی چاہیے، لیکن اس کو آپ اجتماعی دعا نہ بنائیں. ہاں، اگر ہر آدمی اپنی دعا مانگ رہا ہے اور وہ اجتماعی دعا کی ایک شکل بن جاتی ہے اس سے، تو ایسی صورت میں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کو باقاعدہ جیسے ہمارے ہاں رواج ہو گیا اور بعض لوگ پھر اس کو ظاہر ہے کہ واجب اور لازم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی نہ کر رہا ہو تو اس پہ نکیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی کوئی صورت اگر ہے تو اس طرح نکیر کرنا کہ بھئی آپ دعا کیوں نہیں کر رہے اجتماعی، یہ نکیر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اس انداز سے آپ اس کو لے کے چلیں کہ آپ خود دعا ضرور کریں. امام صاحب ہیں ان کو بھی دعا کرنی چاہیے، مقتدی صاحب ہیں ان کو بھی دعا کرنی چاہیے، اور اجتماعی دعا کو اس طرح مطلب کبھی کر لیں کبھی نہ کریں. دوسرا، اجتماعی دعا کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ مثلا کوئی جلسہ ہو رہا ہے، کوئی مجلس ہو رہی ہے، کوئی بیان ہو رہا ہے، کوئی گیدرنگ ہے، اس کے بعد اس طرح کے مواقع پر اجتماعی دعا اگر کی جاتی ہے تو اس کا بہرحال احادیث میں ہمیں ثبوت ملتا ہے، تو اس موقع پر دعا کی جا سکتی ہے. اور جب کوئی مجلس ختم ہو رہی ہے اس میں مسنون اذکار کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جب کوئی ذکر مجلس ختم ہو تو اس میں ایک تو درود شریف اس کے اختتام پہ پڑھیں. اسی طرح ایک یہ جو دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس مجلس میں جو بھی کوئی الٹی سیدھی بات ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ اس میں بیلنس وہ رکھنا چاہیے. بہت زیادہ ایکسٹریم پر جانا اور پھر اس میں بحث مباحثوں میں پڑ جانا یہ بہرحال اچھا طریقہ نہیں ہے. مفتی صاحب، جو لوگ سر پر
ٹوپی یا پگڑی نہیں رکھتے اور ننگے سر رہتے ہیں تو کیا ان کی گواہی شریعت میں مردود ہے؟ نہیں، گواہی معتبر ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ سید محمد سواد سے مفتی صاحب، آج کل جو بندوق سے شکار کیا جاتا ہے کیا وہ حرام ہے؟ کیونکہ بندوق پر جو پرندے یا مرغے مارے جاتے ہیں ان میں سانس شکاری کے پہنچنے سے پہلے نہیں رہتا اور پھر لوگ کھاتے بھی ہیں اور حلال بھی قرار دیتے ہیں، برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں بندوق کی گولی سے جو شکار ہوتا ہے نا، اگر آپ اس کو جا کے ذبح کر دیتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، پھر تو وہ حلال ہو جائے گا، لیکن اگر وہ آپ کے جانے سے پہلے مر گیا ہے تو ایسی صورت میں حلال نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ کہ فقہاء نے شکار کرنے کے لیے اصول یہ لکھا ہے کہ جس آلے سے، جس ذریعے سے آپ شکار کر رہے ہیں وہ دھاری دار ہو، اور وہ جو زخمی کر رہا ہو اپنی دھار کی وجہ سے زخمی کر رہا ہو، اپنے پریشر کی وجہ سے، اپنے بوجھ کی وجہ سے زخمی نہ کر رہا ہو۔ بندوق کی جو گولی ہوتی ہے وہ جانور کو اپنی دھار سے زخمی نہیں کرتی، وہ اپنے اس پریشر کی وجہ سے اس کو زخمی کرتی ہے، تو اس وجہ سے وہ یعنی اگر اس سے جانور مر جاتا ہے تو اس صورت میں وہ حلال نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی نے جیسے چھری پھینک دی، کوئی ایسی چیز جو دھاری دار ہو، نوک دار ہو، وہ جا کے لگے، اس سے وہ زخمی ہو جائے اور وہ چھوڑتے وقت وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے اور پھر پہنچنے سے پہلے جانور مر جائے، پھر تو حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن بندوق کی گولی چونکہ دھاری دار نہیں ہوتی، اس لیے اس سے جب جانور اگر بغیر ذبح کیے وہ مر جائے گا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب کیا ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے؟ مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اس میں بلا وجہ جیسے بے پرواہی کی جاتی ہے نا کہ مسجد میں آ گئے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، آدمی کو اس کا اہتمام رکھنا چاہیے، لیکن کبھی سر پہ ٹوپی نہ ہو، یاد نہ رہے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو معمول بنا لیں کہ آپ نے نماز میں ٹوپی نہیں پہننی، یہ بہرحال غلط طرز عمل ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ یہی تھا کہ آپ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھا کرتے تھے، نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی۔ تو یہ اگرچہ سنن زوائد میں سے ہے لیکن سنن زوائد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔